اللہ علیہ وسلم الا مؤخرۃ الرحم۔ حضرت معالوی بہت ہی محبت کے انداز میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا، ایک ہی سواری پر میں تھا، یعنی یہ بھی سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار تھے اور اسی سواری پر میں بھی سوار تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے سے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا کہ چلتے ہی چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا یا معاذ بن جبل فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے میرا نام لیا اور کہا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا یا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائے۔ پھر دوسری دفعہ کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا وہی کہ ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے جواب میں کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ ثم سار ساعتا، پھر کچھ اور آپ چلے کچھ تھوڑی دیر بعد، پھر تیسری دفعہ ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ اب 3 دفعہ آپ نے حضرت معاذ کو خطاب فرمایا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، اس حدیث کے شارحین نے اس پر بڑی بحث کی ہے، مقصد یہاں سے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرنا ہے مفہوم۔ قال هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق، بندوں پر اللہ کا کیا حق؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد، بندوں پر جی اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ثم سار ساعتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ نے فرمایا قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ؟ ما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں علم ہے کہ ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك، جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں جو بھی بیان ہوا، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جب بندے یہ اللہ کا حق ادا کر لے تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر ان بندوں کے لیے اللہ پر، یعنی اللہ پر پھر ان کا کیا حق، اللہ پر پھر ان بندوں کا کیا حق ہے، کیا تمہیں معلوم؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یعذبہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، یعنی آگ اور جہنم میں نہ ڈالی۔ تو گویا کہ اس حدیث شریف کے اندر 2 باتیں بیان کی گئیں، ایک تو یہ کہ ہمارے ذمے اللہ کا کیا حق ہے، وہ یہ
کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ شارعین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دین اسلام ہے، دین توحید ہے، یعنی اس کو آدمی اختیار کرے اور دین اسلام پر چلے۔ جب آدمی دین اسلام پر چلے گا گویا کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہے۔ جب اس نے اپنے ذمے جو کام تھا اپنے حصے کا وہ پورا کر دیا تو اب اللہ رب العالمین کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے تو وہ آگے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو اللہ پھر ان کو عذاب نہیں دے گا، یعنی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اسلام، یہ کیا کہتے ہیں عقیدہ توحید انسان کو نصیب ہو جائے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، عقیدہ توحید پہ زندگی بسر کر لے، جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے، آگ سے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔